جس امت نے صفین میں امام علی کو نہ پہچان سکی، اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ 12ویں کو پہچان پائے گی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست احباب نے یہ بات کہی کہ ہمدرد بھائی، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص مہدی نہیں ہے اور فلاں شخص نے مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو پھر ہم کس طرح سے پہچانیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام فلاں شخص ہے؟ یا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا یا تشریف لائیں گے یا پیدا ہوں گے، تو عام بندہ وہ کیسے امام مہدی کو پہچان سکے گا؟ اس کی کوئی آسان نشانی بتائیے گا۔ یہ بالکل اہم سوال ہے، کیونکہ آج کے اس پرفتن زمانے میں کہ جب لوگ مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ علم ضرور ہونا چاہیے کہ ہم پہچان سکیں امام مہدی کون ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ جب ہمارے عام لوگوں کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کا علم نہیں ہے، شریعت کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، تو وہ امام مہدی کی پہچان کیسے کریں گے؟ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور وضو کے مسائل میں پھنسی ہوئی جو یہ قوم ہے کہ جسے ان مسائل کا بھی علم نہیں ہوتا، اور لازمی بات ہے کہ عام لوگ کے کوئی فقہا نہیں ہوتے، انہیں تقلید کرنی ہے یا علم حاصل کرنا ہے، تو امام مہدی جو کہ اس امت کے لیے ایک اللہ کی آزمائش اور ابتلا ہوں گے کہ ہمیں حق اور سچ میں پہچاننا ہوگا، کون سا شخص وہ امام مہدی کے پاس جاتا ہے اور کون سا شخص وہ دجال کا حصہ بنتا ہے، یہ ایک امتحان ہوگا۔ تو پہچان کیسے ہوگی؟ تو انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کو ایسی پہچان بتاؤں گا کہ جو بغیر کسی فلسفیانہ گفتگو کے ہے، بغیر کسی ڈیپ میں جا کے، تعمق میں جا کے، گہرائیوں میں بات کرتے نہیں، بالکل سادہ واضح لفظوں میں آپ کو ایسی نشانی بتاؤں گا کہ آپ پہچان سکیں گے۔ آپ کو ایک ایسا پیمانہ اور میزان میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو آپ کو خود ہی اندر سے بتائے گا کہ یہ امام مہدی اور یہ امام مہدی نہیں ہے۔ اور یہ جھوٹے 2 نمبر قسم کے جو مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی یعنی جو جھوٹا مہدی آتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ بغیر سید ہوئے اس کا کام نہیں چلے گا، کیونکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اہل البیت میں سے ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ، ترمذی اور اہل سنت والجماعت کی صحاح کی کتابوں سے یہ روایات معلوم ہوتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام وہ اہل البیت میں سے ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، اہل البیت میں سے، اللہ ان کے ذریعے سے ایک رات میں پوری امت کی اصلاح کر دے گا۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کی پہچان ہے کہ وہ اہل البیت میں سے ہے۔ تو جھوٹے سے جھوٹا مدعی مہدویت وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ بغیر سید ہوئے، بغیر اپنے نام کے ساتھ سید لکھے، میں اہل البیت میں مہدی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جھوٹے شخص بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی جو نشانی اور پہچان ہے امام مہدی علیہ السلام کی، وہ یہ ہے کہ وہ اہل البیت میں سے ہوں گے، پہلی بات۔ اور شیعہ سنی دونوں کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ اہل البیت میں سے، حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹا شخص ہے نا جو آج کے زمانے میں، وہ بھی اپنے آپ کو سید بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی جناب دیکھیں میرے نام میں سید آتا ہے، میرے نام میں فلاں ہے، انگریزوں نے یہ دیا تھا، اور یہ جو ہمارے ہاں جھوٹے خواب سنا کر آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پہچان آپ کو ہونی چاہیے کہ اہل البیت میں سے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے؟ اہل البیت، یہ ایک بڑی پہچان ہے۔ لیکن اب یہ تو کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ جناب جھوٹا آدمی کہ میں اہل البیت میں سے ہوں، میرے نام میں سید آتا ہے، اور فلاں زمانے میں انگریزوں نے میرے باپ داداؤں کو وہ فلاں خدمت کے صلے میں سید کا ٹائٹل دے دیا تھا۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر جو سادات کرام موجود ہیں، تو یہ ان کے حوالے سے گفتگو کی جاتی رہی ہے۔ تو پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں دوسرا شخص شامل نہ ہو۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت کی صحیح روایات میں سے ہے کہ 12 امام پیدا ہوں گے، کہ میری امت کے اندر 12 ائمہ ہوں گے، الائمہ 12، اور وہ خلیفہ ہوں گے۔ اب پہلے امام میں اس امت نے اختلاف کیا کہ امام علی علیہ السلام ہے یا نہیں ہے، دوسرے میں اختلاف کیا، تیسرے میں اختلاف کیا، 11 اماموں کے اندر تو یہ امت اختلاف کرتی رہی، اور پہلے امام کے اندر تو بنیادی طور پر اختلاف ہے، اور وہیں سے پھر آپ دیکھ لیں کہ تقسیم ہوئی ہے شیعہ سنی کی۔ اب وہ اوپر سے جا کر سارے اختلاف ہے، لیکن یہ امت میں آپ کو بتاتا چلوں، اس بارے میں آپ خدا کی قدرت دیکھیے کہ امام مہدی علیہ السلام پر اس پوری امت کا اتفاق ہے۔ کوئی بھی ایک ایسا آپ کو فرقہ نہیں ملے گا مسلمانوں کا کہ جو کہتا ہو کہ نہیں امام مہدی پر میرا اختلاف ہے، الا شاذ قسم کے لوگ جو منکرین حدیث ہیں کہ جو کہتے ہوں کہ نہیں امام مہدی کے عقیدے کو ہم نہیں مانتے، ان کی بات میں نہیں کر رہا، وہ بالکل شاذ ہے، دنیا میں بہت، یعنی وہ گننے میں بھی نہیں آتے۔ تو باقی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے امت مسلمہ کی، وہ اس بات کو مانتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو 12ویں کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، 12ویں پر شیعہ کا بھی اتفاق ہے، 12ویں امام کو مانتے ہیں، سنیوں کو بھی ہے، شیعہ تو مانے گی، ان کے ہاں تو بنیادی نظریہ ہے۔ سنیوں کی میں بات کروں، سنی کا بنیادی اتفاق ہے کہ وہ 12ویں کو مانتے ہیں، اگرچہ پہلے کو نہ مانا جائے، دوسرے کو نہ مانا جائے، لیکن
امام مہدی علیہ السلام پر شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے۔ اب سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ یہ امت پہلے میں اختلاف میں پڑ گئی، پہلے خلیفہ میں یا امام میں اختلاف میں پڑی ہے۔ یعنی جس امت نے صفین میں امام علی کو نہ پہچان سکی، اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ 12ویں کو پہچان پائے گی؟ جس امت کے سامنے امام حسین علیہ السلام، جو کہ تیسرے امام بنتے ہیں، امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام، امام حسین کا ساتھ نہ دے سکی کربلا کے اندر، انہوں نے تنہا چھوڑ دیا اور وہ ذبح ہوتے رہے، ان کو ذبح کر دیا گیا ان کے پورے خانوادے کے ساتھ، اہل البیت علیہ السلام کو۔ یہ امت تیسرے امام کو نہ پہچان سکی، ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ کیا توقع آپ کر سکتے ہیں کہ وہ 12ویں کو بھی پہچانیں گے؟ وہ ان گمراہوں کے ہتھے کیوں نہیں چڑھے گی؟ یعنی وہی لوگ، آپ خود سوچ لینا، کہ جو صفین میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہ ہوئے، اور آج کے اس دور میں جو کہتے ہیں کہ نہیں صفین کے اندر امام علی کا طبقہ اور دوسری طرف باغیوں کا طبقہ برابر ہے، دونوں سے اللہ راضی ہے۔ جو امت یہاں تک پہنچے، جو پہلے کے بارے میں اختلاف کرتی ہو اور آج بھی وہ باغیوں کے ساتھ کھڑی ہو، کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ 12ویں امام کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا یہ پہچان سکیں گے؟ توجہ کیجیے، یعنی یہ دیکھیں اہل البیت یہ جدا نہیں ہے۔ اگر آپ امام مہدی علیہ السلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو علی سمجھنے ہوں گے، آپ کو حسن و حسین سمجھنے ہوں گے علیہم السلام۔ آپ یہ اہل البیت علیہ السلام کو کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ پہچان وہی کرے گا امام مہدی علیہ السلام کی، کہ اگر آج آ جاتے ہیں امام مہدی علیہ السلام یا کسی بھی زمانے میں آتے ہیں تو 12ویں کی پہچان وہی کرے گا جس کو پہلے کی پہچان ہے، 12ویں کی پہچان وہی کرے گا جس کو تیسرے کی پہچان ہے، وہی کرے گا کہ جس کو دوسری کی پہچان ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہیں میں آج پہچان کرتا ہوں امام مہدی علیہ السلام کی اور پہلے پر تو میرا ایمان نہیں ہے، تو آپ کاٹ نہیں سکتے۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ آپ غور کر لیں کہ جو بھی امام علی علیہ السلام سے ولایت کو مانتا ہوگا، آغاز کرتا ہوگا، وہی حق میں امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکے گا، ورنہ سارے کے سارے بے دین وہ جھوٹے قسم کے مہدیوں کے پیچھے چل پڑیں گے۔ 2 نمبر قسم کے، جغادری قسم کے ٹوپی ڈرامے کرنے والے جو آپ کو بنا دیتے ہیں کہ یہ میرے کو خواب آیا، میرے یہ ہوا، میں مہدی بن گیا۔ کیوں اس لیے ان کے پیچھے چلتے ہو؟ اسی لیے چل رہے ہو کہ خدا کے بندے پہلے امام کو تو تم مان نہیں رہے ہو، پہلے امام کے اندر تم اختلاف کرو، پہلے امام نہیں، وہ اس طرح ہے، ان کے پاس امامت نہیں ہے، ان کو یہ ہے، اسی لیے آپ پہلے امام کی ولایت کو نہیں مان رہے ہو، تو آپ اس گمراہی کے اندر پڑتے۔ صاف بات ہے، اگر آپ وہاں مان جاؤ گے تو ادھر آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ گمراہ اسی لیے ہو رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے، ٹوپیوں والے اور یہ پنچے ٹخنوں سے اوپر کرنے والے، یہی زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اس وقت جتنے بھی مرتد ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، ایکس مسلم ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، وہ اسی طبقے میں سے جس کو ہم کہتے ہیں سلفی یا وہابی، یا وہ طبقہ کہتے ہیں جو شرک کی لٹ لے کر مسلمانوں کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اور مسلمانوں کو مبتدع، مشرک، بدعتی، کافر، فاسق، فاجر، اور پھر بعد میں جا کر جب اقتدار ان کے پاس آتا ہے یا اسلحہ ان کے پاس آتا ہے، مسلمانوں کو مار دیتے ہیں۔ یہی وہ طبقہ ایک مخصوص، میں آپ کو بتاؤں، آپ میری باتوں کو دائرہ لگاتے جائیں، شروع سے آخر تک پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، آپ کو سمجھ آئے گی بات کہ میں کن لوگوں کی طرف کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اور یہ جان بوجھ کر لانچ کرتے ہیں مہدیوں کو، یہ جو سلفی، جو اس طرح کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، یہ خود امام مہدی کو مانتے نہیں ہیں، یہ اس کو مزید مشکوک بنانے کے لیے جھوٹے قسم کے مہدی وہ لانچ کرتے ہیں۔ ایک نشانی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو امام علی علیہ السلام کی پہچان کرتا ہے وہی امام مہدی 12ویں امام کو پہچان کر سکے گا اور پہچان پائے گا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ کیونکہ خود سوچئے کہ جو مثلا اگر آج کے یہ لوگ، یہ 2 نمبر قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ باغی اور امام علی علیہ السلام وہ برابر ہیں، اگر یہ امام علی کے زمانے میں ہوتے، کیا یہ امام علی کو پہچان پاتے؟ یہ تو وہاں بھی امام علی علیہ السلام، یہ تو یا خوارج میں ہوتے، امام علی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہوتے معاذ اللہ، یا یہ باغیوں میں جا کے ہو جاتے۔ یہی لوگ جو آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا فلاں فلاں کو مہدی مانتے ہیں، خود سوچئے اگر یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے اور ان کا واسطہ پڑتا، کربلا میں ہوتے، تو کیا یہ امام حسین کے صف میں ہوتے؟ یہ تو وہاں بھی کہتے ہیں حاکم کے خلاف خروج کرنا بغاوت ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہو گیا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف تلوار نکالنا یہ خروج ہے، بغاوت ہے۔ لہٰذا امام حسین کی عزت و احترام اپنی جگہ، لیکن یزید امیر المؤمنین ہے، لیکن یزید وہ مسلمانوں کا امام ہے، حکمران ہے، اور اس کے خلاف خروج کرنے والا وہ باغی ہے اور فاسق ہے، فاجر ہے۔ یہی ان کی منطق ہوتی، نفس المنطق، وہی منطق جو آج یہ استعمال کرتے ہیں۔ پہلی نشانی جو میں نے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کی دے دی۔ دوسری نشانی میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو شخص الثقلین کو مانتا ہوگا،
قرآن اور اہل البیت کو یقین جانیے کہ جس دن آپ یہ اقرار کر لیتے ہیں نا کہ قرآن کے ساتھ اہل البیت ہے، یہاں دل میں آپ کے ایک پیمانہ آپ کے لگ جاتا ہے اور آپ پہچان کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے. یعنی میرے سامنے میں کیوں ان جھوٹے مہدیوں کے اوپر یقین نہیں کرتا؟ میں کیوں یقین، مجھے ان سے کوئی چڑھ پڑی ہوئی ہے کیا؟ یا دوسرا وہ شخص جو اہل بیت کو مانتا وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ ہمیں پتا ہے کہ قرآن اور اہل البیت سرٹیفکیٹ کسی بھی چیز کا ملے گا تو ثقلین سے ملے گا. اگر آپ ثقلین کے اوپر یقین رکھتے ہیں، قرآن کے ساتھ اہل البیت کو مانتے ہیں، تو یقین جانیے گا کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ آپ یقین رکھیے کہ آپ امام مہدی کے صف میں ہوں گے. اور اگر آپ قرآن اور اہل البیت کو نہیں مانتے، قرآن سے اہل البیت کو جدا کر دیتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر وہ تو ہمارا فلاں فلاں چلپی اور سرخسی اور یہ فلاں بھی بندہ بھی کرے گا، احمد بن حنبل کے اختیار میں ہے یا فلاں شخص کے اختیار میں ہے، اور وہ مقام اور وہ درجہ آپ اہل البیت کو نہیں دے رہے ہوں گے، آپ نہیں پہچان سکیں گے. ہر وہ شخص کہ جو اہل البیت اور قرآن میں جدائی کرتا ہے، اس کو خوف کھانا چاہیے کہ وہ امام مہدی کے ساتھ ہوگا یا وہ دجال کے صف میں ہوگا. تو دجالی ہر وہ شخص، دجالی نظام کا حصہ وہ بنے گا کہ جو اہل البیت سے اس امت کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، کہ جو کہتا ہے کہ اہل البیت جدا ہے، قرآن جدا ہے، اور اہل البیت کی تعبیر کو ماننا کوئی فرض نہیں ہے. تو جو شخص بھی جب پہلے امام کو نہیں پہچان سکا، جو شخص جب وہ امام حسین کو نہیں پہچان سکا، توقع کرتے ہیں کہ وہ امام مہدی کو پہچان سکے گا؟ ہرگز نہیں. حاشا وکاللہ، حاشا وکاللہ کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکے. یہ تھی آسان واضح نشانی جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس پیمانے کو لے کے رکھیے گا. اور یہ جتنے بھی جھوٹے مہدی آپ کے سامنے آئے نا، اعوذ باللہ پڑھ کر بسم اللہ اس کے اوپر پھونکیں، انشاءاللہ اس کے شر سے اللہ آپ کو بنا دے گا. ان جھوٹے مہدیوں کے اوپر اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے. ان کے یہ عوام کو نہیں پتا نا، عوام کو تو ہم نے اہل البیت سے ہمیشہ دور رکھا ہے، اور ان کو یہ ٹرانسمیٹر ہم نے دیا نہیں ہے. یہ رکھیں اپنے پاس الثقلین کا، الثقلین کا جو آپ کے پاس پیمانہ ہے، یہ آپ کو دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا. کہیے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.